ایک دن تمہارے اعمال تمہارے سامنے آئیں گے۔ السلام علیکم دوستو، آج جس ٹاپک پر میں آپ سے ڈسکس کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ میں سفر کر رہا تھا، راستے میں ایک گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا ایک دن تمہارے اعمال تمہارے سامنے آئیں گے، بس تم اس دن حیران نہ ہونا۔ اب اس بات کو ہم ڈیپلی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ وہ فرشتے ہمارے اعمال لکھتے ہیں، ہم جیسے بھی اعمال کرتے ہیں۔ اگر میں کوئی نیکی کر رہا ہوں تو میرے نیک اعمال کو لکھنے والا فرشتے کا قلم حرکت میں آتا ہے، اور جب میرے سے کوئی گناہ سرزد ہوگا تو میرے جو برے اعمال لکھنے والا فرشتہ ہے اس کا قلم حرکت میں آتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس موقع پر میں آپ کو ایک نکتہ بھی دیتا چلوں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کتنی بڑا رحمان اور رحیم ہے، اس کی ذات ہمارے لیے کتنی بڑی رحمان ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں یا اس کا ارادہ کرتے ہیں، نیکی والا فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے، اے اللہ میں لکھوں یا نہ لکھوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے قلم چلا دے۔ جب باری آتی ہے برے اعمال کی، جب ہم کوئی برا عمل کرتے ہیں تو کیا وہ بھی نیک عمل کی طرح فوراً لکھ لیا جاتا ہے؟ نہیں میرے بھائیو دوستو، جب ہم کوئی برا عمل کرتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف وہ فرشتہ دیکھتا ہے، اے اللہ اس بندے نے برے عمل کا ارادہ کر لیا ہے، کیا میں اس کا یہ برا عمل لکھوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے ابھی رک، انتظار کر، شاید یہ میرا بندہ پیچھے ہٹ جائے، رجوع کر لے۔ کیوں اس لیے اللہ کو اپنے بندے سے بڑا ہی پیار ہے۔ ہم اس کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ اس امت کا ٹائٹل ہے، یہ اس امت کا وقار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی وجہ سے اس امت کے فیور میں یہ سب کیا ہے۔ تو پھر جب بندہ ارادہ کرنے کے بعد گناہ کر کھڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف وہ فرشتہ دیکھتا ہے کہ اے اللہ اب لکھوں؟ اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتے ہیں فرشتے ابھی رک، یہ توبہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ تو وہ جب نیک اعمال کرتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، فوراً لکھ لیا جاتا ہے، اور جب برا عمل ہوتا ہے فوراً نہیں لکھا جاتا۔ تو میرے بھائیو دوستو، میرا رب، میرا اللہ کتنی مہربان ہے ہمارے لیے، تو پھر ہم اپنے رب کی طرف کیوں نہیں بڑھتے؟ ہم اس کی عبادت و بندگی کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس کو اپنا رب تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ اس میرے جملے پر غور و فکر کرنا، ہم اس سے رب کیوں تسلیم نہیں کر رہے؟ ہر کوئی زبان سے تسلیم کرتا ہے، لیکن جب دل سے تسلیم ہوگا تو اس وقت دیکھیے گا کہ ہماری زندگی میں کیسے ہمیں ایسے بینیفٹ ملیں گے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہوں گے، جس کا ہمیں گمان تک نہیں ہوگا۔ بس یہی ہے کہ رب کو دل سے تسلیم کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز میسر کرے گا، چاہے وہ دنیا کے جس کونے میں پائی جاتی ہو۔ بس ہمیں اپنے رب کے ساتھ محبت کرنی ہے، دوستی کرنی ہے، اور دوستی کر کے اس کے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب کے ساتھ جگہ دے دے۔ اب اس جملے پر غور و فکر کرتے ہیں، ایک دن تمہارے اعمال تمہارے سامنے آئیں گے، اس دن تم حیران نہ ہونا۔ کیونکہ یہ تم نے خود اعمال کیے ہوں گے۔ اس دنیا میں جو ہم کرتے ہیں وہ برا ہو یا اچھا ہو یا اس کے سینٹر میں آتا ہو، سب لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے قیامت کے دن نامہ اعمال ہمارے سامنے لائے جائیں گے۔ کسی کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ جس کو دائیں میں مل گیا وہ خوشی سے ٹمٹماتا پھرے گا، وہ خوشی کی لہروں میں پورے میدان میں گونجتا پھرے گا کہ مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا،
जब बाएं हाथ में मिलेगा वो अफसुर्दा हो जाएगा, वो सोचेगा मुझे क्यों मिला बाएं हाथ में। तो इसकी वजह, जिसके बुरे आमाल ज़्यादा होंगे उसको बाएं हाथ में, जिसके नेक आमाल ज़्यादा होंगे उसको दाएं हाथ में मिलेगा। तो इस तरह ये जन्नत और जहन्नम के फैसले होंगे और हमारे आमाल क़यामत के दिन हमारे लिए, हमारी जन्नत और हमारी जहन्नम, इसका नतीजा ये हमारे आमाल के ज़रिए होगा। एक हदीस का मफ़हूम है, क़यामत के दिन जब लोग अपने आमाल को देखेंगे कहेंगे या अल्लाह ये तो हमने नहीं किए थे। लेकिन किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं, जब हम किसी बुरे कामों को हम प्रमोट करते हैं तो वो भी हमारे आमाल में लिखा जा रहा होता है, हमारे बुरे आमाल में वो भी लिखा जा रहा होता है। क़यामत के दिन एक बंदा पेश होगा और उसका जब दफ्तर आमाल खुलेगा तो वो देखेगा कि उसमें हज, उम्रा और बड़ी बड़ी नेक आमाल लिखे हुए होंगे। तो वो कहेगा या अल्लाह मैंने ये किए तो नहीं थे, लेकिन उसके वो इरादे और किसी को उसके लिए प्रमोट करना, अगर मैं किसी को सदका दे रहा हूँ, अगर मैं किसी को अच्छे आमाल की तरफ राग़िब कर रहा हूँ, मैं किसी को उम्रे पर जाने की दावत दे रहा हूँ, तो मेरे आमाल में भी लिखा जाएगा। क्यों? मैं उनके लिए अच्छा सोच रहा हूँ तो अल्लाह ताला उस बंदे को भी देते हैं जो जिसके लिए अच्छा सोचता है। इसी तरह इसके अल्टरनेट अगर देखें, जो जिसके लिए बुरा सोचेगा उसके आमाल में बुरा भी लिखा जाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, आज की आपसे गुफ्तगू का जो मेरा मकसद था कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर जाऊँ, अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर जाओ। अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ बुला रहा है। अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो मेरी तरफ आओ, तुम्हें मैंने क्या क्या नहीं दिया, तुम्हें हर चीज़ मैंने मुयस्सर की, तुम्हें हर चीज़ मैंने नवाजी, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहे? क्या वजह है? तुम्हें क्या मुझसे दूर कर रही है? तुम्हें क्या मुझसे दूर कर रही है? मैं तो तुम्हारा रब हूँ, तुम्हें बनाने वाला हूँ, तुम्हें हर चीज़ देने वाला हूँ। तुम मुझसे दूर क्यों हो रहा है? तुम मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा? मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार है मुझे तुमसे, बट तुम तुम मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहे? मैं तुम्हें जब बुलाता हूँ इतनी बड़ा रब होकर, तुम हकीर से होकर मेरी तरफ क्यों नहीं आते? तो इसके पीछे जवाब क्या आता है? हमारे ईमान कमज़ोर हो गए हैं, हम दुनिया की रंगीनगियों में फंस गए हैं। मेरे दोस्तों, दुनिया में रहकर दुनिया को धोखा देना है, लेकिन दुनिया के धोखे में नहीं आना। दुनिया में रहकर दुनिया को धोखा देना है, दुनिया के धोखे में नहीं आना। इस जुमले को याद रखिएगा और अपने आमाल को अच्छा कीजिए ताकि हम क़यामत के दिन अपने महबूब रब से मिल सकें जो हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।